ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام ویورز اور سبسکرائبر کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ انتخابات کا موسم ایک طرف تو پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو ظاہری طور پر تو نظر آ رہا ہے، لیکن در پردہ جو ہے ان انتخابات کو منسوخ کرانے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جو حکومت کے جو زیر انتظام جو ایجنسیز ہیں، جس میں آئی بی اور پولیس اور دیگر سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حالات جو ہیں ملک کے ٹھیک نہیں ہیں۔ بلا شبہ کچھ نظر تو آ رہا ہے کہ واقعی حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن یہ حالات ٹھیک اگر نہیں ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ حالات جو نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں اس کی وجہ بھی انتخابات ہیں، کیونکہ آپ نے عوام کی مرضی کے جو کہتے ہیں نا کہ مخالف برخلاف، اگر صحیح کہا جائے کہ، اور ان کی خواہشوں کے برخلاف اور ان کی خواہشات کو ٹھکراتے ہوئے جو عوامی امنگیں ہیں، جو عوام کے مطالبات ہیں، جو عوام چاہتی ہے، اس کو آپ نے ٹھکراتے ہوئے ایک غیر ملکی اشارے کے اوپر ایک ٹولہ مسلط کر دیا ہے، جو کہ صرف اور صرف مغرب کے مفادات کی تکمیل کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اب اگر یہ مفادات کا حکومت جس پہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو مفروضے والی، یہ کیا امپورٹڈ گورنمنٹ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، کچھ عجیب کہتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، اگر وہ اگر چند ماہ کی بات ہو نا، مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، چلو 6 مہینہ بھی اگر کہے تو چلو قوم برداشت کر لیتی ہے، لیکن جس طریقے سے اس کا جو پروسیس چل رہا ہے اور جس طریقے سے وہ جو کچھ کام کر رہے ہیں، اس سے تو پھر عوام میں بددلی تو پیدا ہوگی نا۔ تو ظاہر سی بات ہے قوم بددل ہو رہی ہے۔ تو اب یہ کام تو ہمارے جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان کا ہے، لیکن لگتا ہے کہ پالیسی ساز ادارے بھی جو ہیں اس وقت بالکل جو ہیں خاموش ہیں، اور وہ حکومت کے سامنے مؤدبانہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ پالیسی ساز ادارے بھی یہ چاہتے ہوں کہ ہم خاموش رہیں اور حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ ہم اس حکومت کو بھی پھینکیں اور سب کو پھینکیں اور اٹھا کر کچھ نئے طریقے سے اپنا کوئی معاملہ چلائیں۔ ابھی تک فی الحال جو ہے نا یہ صورتحال واضح نہیں ہو پا رہی، لیکن جو گراؤنڈ پہ جو ریئلٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ الیکشن کو منسوخ کرانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ اچھا، جو لوگ ہمارا چینل دیکھتے ہیں باقاعدگی سے اور جو عالمی امور کے حوالے سے یا پاکستان کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، مطلب یہ فروعی سیاست کو چھوڑ کر کے مریم نے کیا کہہ دیا اور نواز نے کیا کہہ دیا یا عمران خان نے کہہ دیا، ان سب چیزوں کو چھوڑ کے، کہ ہمارے چینل میں اس قسم کے آپ نے دیکھا کہ میں ان کے بیانات کے اوپر میں وہ نہیں ڈسکس کرتا، تجزیہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، جسٹ ویسٹ آف ٹائم ہوتا ہے۔ تو وہ یہ جانتے ہوں گے کہ میں ان کو یہ کہتا رہا ہوں کہ جو بین الاقوامی قوتیں ہیں وہ عمران خان کو نہیں دیکھنا چاہتی اقتدار میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے پاکستان کا استحکام چاہتا ہے۔ یہ بات میں پہلے کئی دفعہ کر چکا ہوں۔ تو اسی لیے ہم بار بار یہ عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے نا اپنی سیاسی گرفت جو ہے نا، مطلب جو کہ جمہوریت کی جو ایک اساس ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے جمہوریت اساس؟ اسمبلیز ہوتی ہیں، ان کے اوپر آپ اپنی قائم رکھیں۔ اب چلو ٹھیک ہے، قومی اسمبلی سے نکل گئے تھے، لیکن ہم بار بار اسی لیے کہہ رہے تھے کہ آپ کم از کم صوبائی اسمبلی کو اپنے پاس رکھیں، کیونکہ جب صوبائی اسمبلی آپ کے پاس ہوگی تو آپ پاس کچھ تو پاور ہوگی۔ تو جب آپ کے پاس ایک پاور ہوگی، آپ کے پاس ایک حکومت ہوگی، عوام تو آپ کے ساتھ ہے، عوام بھی ہے، اور آپ کے پاس ایک حکومت کی طاقت بھی ہوگی، تو پھر آپ یہ ہے کہ ان عالمی طاقتوں کو جو اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں یہاں پر، اور جو پاکستان کو پانی پت کا میدان بنائے ہوئے ہیں، ان پر آپ کم از کم کچھ جسے کہتے ہیں نا کہ کوک لگا سکتے ہیں۔ لیکن جب ایک جسٹ لائک اے میڈیوکر پرسن آپ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے عوام آپ کے پاس ہے، لیکن طاقت تو آپ پاس کچھ نہیں نا، کوئی حکومت تو نہیں ہے۔ طاقت دیکھیے، طاقت ہوتی ہے۔ میں آپ کو عموماً مثال دیتا ہوں کہ ایک تھانے کا جو ایس ایچ او ہوتا ہے نا، اس کے پاس بھی ایک پاور ہوتی ہے، ایک ڈی سی ہوتی ہے اس کی بھی پاور ہوتی ہے، ایک کمشنر ہوتی ہے اس کی بھی پاور ہوتی ہے، ایک وزیر اعلیٰ ہوتی ہے اس کی بھی پاور ہوتی ہے۔ تو پھر مرکز کی حکومت جس کے پاس ہو اور سارے اب صوبائی حکومتیں بھی ان کے پاس ہو، تو پھر طاقت تو جسے کہتے ہیں نا کہ لامحدود طاقت اس وقت ہے، مطلب ان کے پاس مل گئی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ وہی ہیں جو کہ غیر ملکی طاقتوں کے حاشیے بردار ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہم بار بار انسس کر رہے تھے اس بات کے اوپر کہ یہ نہ نکلیں، حکومت سے نہ توڑیں۔ اور دیکھیے چیف جسٹس نے جو بات کہی تھی، اب لوگ آج چیف جسٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف بھی وہ ایک تحریک لائی جائے گی اور ان کو بھی ہٹانے کی بات کی جائے گی۔ اب ہم نے اشارتاً پہلے کہا تھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو لوگ پیچھے ویڈیو دیکھتے ہیں، ہم نے اشارتاً کہا تھا کہ چیف جسٹس کی طرف نام لے کر کہا ہم نے کہ عمر عطا بندیال، اور آپ نظر رکھیں ان کے اوپر، اطہر من اللہ کے اوپر، ان کے معاملات کے اوپر نظر رکھیں۔ یہ ان
یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں اور ان کے دیے ہوئے احکامات کی روشنی میں آپ کوشش کریں کہ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. کیوں چیف جسٹس نے کہا تھا کہ اب اسمبلیوں میں چلے جائیں؟ ان کو پتہ تھا, وہ جانتے تھے. مطلب جس طرح ہم کھل کر بات کر لیتے ہیں کہ بھئی جو امریکہ کی بات کر لیتے ہیں, جو غیر ملکی بات کر لیتے ہیں چیزوں کی, تو وہ کوئی چیف جسٹس تو نہیں کہہ سکتا, لیکن وہ جانتے ہیں. تو وہ ایک ان کا طریقہ تھا کہ اشارہ تھا ان کا کہ چلے جائیے اسمبلی کی طرف, لیکن چل وہ نہیں گیا, کوئی بات نہیں, غلطی ہو گئی. لیکن پنجاب اسمبلی تو نہیں توڑنی تھی. اب صورتحال وہ یہ ہوئی کہ اب جو ہے عمران خان جانا چاہتے ہیں انتخابات کی طرف, لیکن انتخابات کی طرف کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. اب صرف دو ہی طاقتیں ہیں جو انتخابات کی بات کریں, ایک عمران خان اور ایک عدلیہ. ٹھیک ہے, یہ دو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہو, لیکن باقی جو جتنی بھی قوتیں ہیں پاکستان کی, جو پاکستان میں اس وقت ایک گیم کھیل رہی ہیں, جن کے پاس عنان اقتدار وہ سنبھال کے بیٹھی ہیں, وہ تو الیکشن نہیں کروانا چاہتی. تو اب یہ ایک صورتحال ہے, اور اسی پس منظر میں اب عدلیہ عمران خان کے خلاف, تو آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ایک سیاسی روز نیا مقدمہ اور ساری چیزیں عمران کے خلاف ہو رہی ہیں, وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن اب عدلیہ کے ساتھ کیا ہوگا اس کے لیے بھی جناب وہ کوششیں کی جا رہی ہیں, اور عدلیہ کے خلاف بھی ایک باقاعدہ محاذ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان ججز کو سیک کر دیا جائے گا. کچھ اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں, اور ان کے خلاف جوڈیشل کمیشن میں جایا جائے گا, اس قسم کی بھی باتیں آ رہی ہیں. اور کل اعتزاز احسن کا جو بیان تھا وہ اہم ہے. اب اعتزاز احسن نے ایک بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ججز ہماری ریڈ لائن ہے, یا سپریم کورٹ جو ہے ہماری ریڈ لائن ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, قانون کی بلندی کی بات ہونی چاہیے, قانون کی بالادستی کی بات ہونی چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو انہوں نے کہا کہ ہم ہو سکتا ہے کہ وکلا طے کی طرز کی جو پہلے تحریک چلی تھی ایسی تحریک چلائیں گے, تو مجھے نہیں لگتا, یہ میرا اپنا ایک ذاتی خیال بھی ہے, اور میں اپنی کچھ معلومات کی بنیاد پر بھی کہہ رہا ہوں کہ شاید اس ٹائپ کی تحریک اب نہیں چل سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو کھل کے بات کرتا ہوں, اس لیے کہتا ہوں نا کہ بات وہ ہوتی ہے, تجزیہ بات وہ ہوتی جو سچی کی جائے, کہ پچھلی تحریک کے اندر مغرب کی طرف سے پیسہ لگا تھا. یہ جو ریاست ہوگی ماں کی جیسی جو ہوا تھا, سارے وکلا وغیرہ باہر نکلے تھے, اس میں پیسہ لگا تھا. یہ مغرب سے بہت پیسے آئے تھے, ڈالرز لگے تھے. اب ڈالرز کیوں لگیں گے؟ اب تو ڈالرز نہیں لگیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک جو ہے نا, اگر وکلا ٹھیک ہے نکلیں گے لوگ, ہاں اب یہ ہو سکتا ہے کہ پوری عوام اگر شامل ہو جائیں وکلا کے ساتھ, اور پھر کوئی بہت بڑی کی تحریک, عوام تو چونکہ کھڑی ہے, تو اگر وہ مومنٹم اگر بن جاتا ہے, وکلا بھی اگر آ جاتے ہیں اور عوام کھڑی, تو اگر کوئی مومنٹم بن جائے تو ٹھیک ہے. لیکن جس طریقے سے اچانک پہلے نکلے تھے کہ جو اچانک سارے وکلا ہی نکلے تھے, تو میں نہیں سمجھتا کہ شاید کوئی ایسی بڑی تحریک ہو. ہاں, یہ تحریک وکلا کی تب کامیاب ہوگی جب عوام بھی پوری ان کے ساتھ نکل جائے. اور عمران خان تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ سوالے سے ایک تحریک چلا رہے ہیں, اور میرے پاس یہ کل اطلاع بھی ہے کہ عمران خان صاحب کل سے دوبارہ انتخابی ریلی نکال رہے ہیں. اچھا, دوسری جانب وہ بھٹو صاحب ہیں, بلاول بھٹو صاحب جو ہیں, وہ پتہ نہیں بھٹو صاحب ہی ہیں, بلاول بھٹو ہیں, پتہ نہیں بلاول بھٹو زرداری ہیں. تو وہ امریکہ میں انہوں نے کل وہ تقریر کی, جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر انہوں نے وہ عمران کو کاپی کرنے کی کوشش کر. اس پہ تو بات کرنا میں کہتا ہوں جسٹ اے ویسٹ آف جو کپل آف منٹ ہیں وہ ضائع کرنے والی بات ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ وہ وہاں پر اپنی لابنگ کر رہے ہیں. میری کل رات کو جو جن لوگوں سے کچھ تھوڑا بہت میرا انٹریکشن ہوا ہے, تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پر وہ کچھ لوگوں سے مل رہے ہیں جو ان کے اپنے وہاں پہ ہیں, جو لابیسٹ وغیرہ ان کے جو لوگ ہیں, حقانی گروپ وغیرہ, دوسرے تیسرے جو امریکہ کی لابنگ کمپنی, ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہے نا, یہ جو مسلم لیگ نواز کو پہ جو تھوڑا سا امریکہ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے نا, اس سے آپ ہاتھ کھینچیں, اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں, یعنی اگر سلی صورتوں میں کہوں نا کہ جس مطلب اجرت پر یہ کام کر رہے ہیں, جس اجرت پہ یہ کام کر رہے ہیں, مطلب موجودہ ہم اسی اجرت پہ آپ کی اس سے زیادہ جو نا خدمات انجام دینے کے لیے تیار ہیں. مطلب انہوں نے کہا کہ جو آپ کہیں گے نا, چاہے وہ کوئی دفاع سے متعلق کام ہو, چاہے کوئی پاکستان کی پولیٹیکل معاملات سے ہو, جو بھی ہو, جس طرح بھی ہو, ہم آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کو نا, یعنی اس مرتبہ بلاول بھٹو کو یعنی چانس دیں پرائم منسٹر بننے کے لیے, اور وہ جو ہے پھر آپ کے جو صحیح معنوں میں جو آپ کے اہداف ہیں وہ پورا کریں گے. تو اب بنیادی طور پر جہاں سیاستدانوں کی یہ صورتحال ہو کہ جو مطلب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کے لیے اور اپنی ریاست کا بیڑا غرق کرنے کے لیے جو تیار ہو, تو پھر کیا آپ کہیں گے. اب یہ کہا جاتا ہے جناب, یہ عجیب عجیب خبریں چل رہی ہیں کہ کل وہ تجزیہ نگار بھی عجیب باتیں کرتے تھے کہ جناب وہ تھریٹ ہے, کسی نے کہہ دیا کہ جناب وہ مولانا فضل الرحمان کو تھریٹ ہے. کل کسی صاحب نے ایک اور پرسنل سٹوری لو. اچھا, کیونکہ میں تجزیہ بھی کرتا ہوں, تو میرا تو ایک اپنا ڈومین ہے علیحدہ ہے, لیکن چونکہ میں تجزیہ کرتا ہوں, میرا شغل ہے, مطلب میری ہابی ہے تجزیہ نگاری کرنا, تو لوگ مجھ سے رابطے بھی کرتے ہیں. تو مجھ سے لوگوں نے کہا کہ جناب وہ رانا ثناء اللہ کو قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے, فضل الرحمان کو. تو میں نے کہا جناب یہ سب فالتو کی باتیں, کسی کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. میں آپ کو نہ رانا ثناء اللہ کو کوئی تھریٹ ہے, نہ فضل الرحمان کو کوئی تھریٹ ہے.
تھریٹ اگر حقیقتاً میں کسی کو ہے تو دو ہیں تھریٹ جن کو خطرہ ہے، ایک ہے عمران خان اور دوسرا ہے ریاست پاکستان. آپ یقین کریں اس کے علاوہ کسی کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، باقی سب ڈھکوسلے بازی ہے، سب جھوٹ ہے. اور کیونکہ جو تھریٹ جس کو ہوتا ہے نا، جن شخصیات کو جو تھریٹ کرتے ہیں یا جن کو تھریٹ دیا جاتا ہے، جو تھریٹ کے درمیان جو اس کو عمل کرانے والی جو ہوتی ہیں انٹرنیشنل ایجنسیز ہوتی ہیں، جو انٹرنیشنل کانسپریٹرز ہوتے ہیں، سازشی عناصر جو ہوتے ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، ان کا تو مجھے سارا پتہ ہے نا کہ وہ ان کی کدھر سے لگامیں ہلتی ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ اصل میں تھریٹ کس کو ہے. تھریٹ صرف عمران خان کو یا ریاست پاکستان کو ہے، اس کے علاوہ باقی کسی کو نہیں. یہ بس ایسے ہی کوئی اپنا جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ اپنا قد بڑھانے کے لیے اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس قسم کی باتیں کر کے ویسے ہی اپنا کوئی ذاتی دشمنی کے اندر کسی کو پھڑکا پھڑکو دے تو وہ ایک بات علیحدہ ہے. لیکن یہ اس قسم کی باتیں کرنا کہ یہ جناب کسی کو کوئی فضل الرحمان صاحب کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، فضل الرحمان صاحب ہو گئے، رانا ثناء اللہ وغیرہ، یہ تو سب عالمی طاقتوں کے سب یہ ان کے مہرے ہیں. ان کو کیا کسی کو، ہاں ان کو اگر ہوگا تھریٹ تو آپس میں کوئی ہو سکتی ہے کوئی ذاتی دشمنی، کوئی لین دین، کوئی پیسے ویسے کا، کیونکہ سب لوٹ مار کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی بٹوارے کے اندر کسی کا کوئی معاملہ آ جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو یہ ایک سارا جو ہے نا ایک یہ معاملہ ہے. اچھا دوسرا اس میں ایک چیز میں آپ کو تھوڑا سا اور بتاتا چلوں کہ یہ جو میں نے کل بات کی تھی اپنا رشیا کے حوالے سے کہ روس کا اور جو یوکرائن کا معاملہ تھا اور پاکستان کا، دیکھیے وہ ہمیں یہ خبر ملی ہے اور مجھے سفارتی ذرائع سے خبر ملی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ٹینک جو ہے نا T-80 یا T-20 سوری جو ٹینک دینا چاہتا ہے 41 یا 42 کا میں نے بتایا تھا، وہ ہمیں جو ہے T-20 جو ہے تو وہ ہمیں بتایا گیا تھا اور اس کی میں نے تصدیق کی کہ وہ خبریں کچھ ایسی ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ ہمیں رشیا سے ہی پتہ لگا تھا. اور روس کے جو سفارتکار ہیں، جو دفاعی ذرائع ہیں، وہ ویسے اس وقت ناراض بھی ہیں، اس وجہ سے ناراض بھی ہیں کہ روس نے پاکستان کو بھی حال میں آپ کو پتا ہے کہ تقریباً کوئی 50,000 ٹن میٹرک گندم جو ہے انہوں نے دی تھی. اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ انتہائی مطلب ایک قسم کی مدد دی تھی، صرف جسے کہتے ہیں کہ کرایہ ٹائپ کی، جسے کہتے ہیں کہ لاجسٹک جو پے وغیرہ کیا گیا تھا وہ دی گئی تھی. اور اس کے بعد مجھے یہ پتہ لگا ہے روسی ذرائع سے کہ وہ مزید 9 جو ہے نا جہاز ان کے تیار تھے پاکستان میں آلریڈی ہیں، ابھی منع رکے نہیں انہوں نے. لیکن اس کی بنسبت جو یوکرائن سے بھی گندم انہوں نے لی ہے، تو یوکرائن سے جو گندم وہ لے رہے ہیں وہ اسلحے کے بدلے لے رہے ہیں، میں نے ان کو گولہ بارود دے رہے ہیں پاکستان. یہ بھی جو مارٹر وغیرہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت یوکرائن کو بہت بڑی پرابلم ہے، ان کے پاس گولہ بارود کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے. تو پاکستان نے جو ان کو گولے دیے 3 قسم کے، اب میں نام نہیں لوں گا، پہلے ایک دفعہ بتا چکا تھا تو میرے لیے بڑا مسئلہ بن گیا تھا. انہوں نے کہا آپ یہ ہتھیاروں کی ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن نہ دیا کریں، مطلب تو اس لیے وہ یوٹیوب والے بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ دوسری طرف سے بھی آتا ہے. تو بہرحال گولہ بارود جو انہوں نے دیا وہ اس وقت یوکرائن کے کام آ رہا ہے. تو اس کے اوپر بھی رشیا کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ یہ مطلب یہ اچھی بات تو نہیں ہے کہ مطلب یوکرائن سے سودا کر رہے ہیں اور اب ہمیں آپ دھوکہ دے رہے ہیں. کہہ سکتے تھے بھائی ہم اسلحے کے بدلے کچھ اور چیز آپ لے لیں، ہم اسلحہ نہیں دے سکتے. آخر انڈیا بھی تو تھا نا، انڈیا نے بھی کوئی گندم وغیرہ خریدی ہے رعایت میں، لیکن انہوں نے یوکرائن کو اسلحہ تو نہیں دیا. تو بہرحال یہ ہمارے پالیسی ساز کو جو ہے یہاں پہ بیٹھے ان کو سوچنا پڑے گا کہ وہ ریاست کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو اسی لیے میں نے بارہا کہا نا آپ کو، جو بات میں نے بھی کہی تھی کہ تھریٹ جو ہے عمران خان کو یا ریاست پاکستان کو ہے، کیونکہ جو فیصلے اس وقت موجودہ جو امپورٹنٹ گورنمنٹ کر رہی ہے نا پاکستان میں بیٹھ کر، وہ ٹوٹل پاکستان کے لیے تھریٹ بن رہا ہے. اچھا دوسری بات مزیدار ہے کہ پیوٹن صاحب جو آئے تھے، جو اپنا بائیڈن صاحب آئے تھے پیوٹن کی گھیرنے کے چکر میں، لیکن مجھے لگ رہا ہے وہ خود ہی گر گئے، کیونکہ اس کا مسئلہ یہ کہ جنگ جو چلی ہے 1 سال سوا سال، اس کے بعد اب ہوا یہ ہے کہ روس نے اپنا ایک انتہائی خطرناک جو ہے نا ہتھیار وہ انہوں نے نکالا ہے. میں نے آپ کو کل بتایا بھی تھا، یہ تھا آپ کو میں نے بتایا کہ ایک نام تھا اپنا اس کا پینسلین، ایک میں نے بتایا تھا پینسلین تھرمو بم، ساؤنڈ کہتے ہیں اس کو، ساؤنڈ پینسلین تھرمو بم ہے. تو وہ بڑا خطرناک ہتھیار ہے، روس کا ہتھیار ہے. اس بارے میں اس کی جو اسپیسیفکیشن تو میں آپ کو کیا دوں، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں دوں گا انتہائی خطرناک ہے. اس کے حملوں کی وجہ سے ابھی تک جو ہے مجھے پتہ لگا ہے، آج صبح بھی میں بات کر رہا تھا کہ بہت بڑا یوکرائن کا نقصان ہوا ہے. اور جو یوکرائن کی جو شیلڈ انہیں لگائی ڈیفینس شیلڈ، وہ بھی جو ہے نا وہ بڑی اس سے متاثر ہو رہی ہے اور وہ کہیں بھی اس کے حملوں کو نہیں روک پا رہی. کوئی بھی میزائل ان کے جو ڈیفینس کے میزائل ہیں وہ سب ناکام ہو رہے ہیں جو نیٹو نے اور امریکہ نے ان کو دیے تھے. تو اس وجہ سے ان میں بہت زیادہ کھلبلی مچ گئی ہے اور وہ بڑی تیزی سے باکموت کی طرف، تقریباً باکموت انہوں نے فتح کر لیا اور دوسرے 3 علاقوں پہ بڑے خطرناک اور شدید حملے، میں کہتا ہوں کہ جو میرے پاس اس کے الفاظ نہیں ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، نہ میں ان کی ویڈیو تو نہیں چلا رہا، بہت سے لوگ چلاتے لیکن ہم نہیں چلا سکتے، اس کی وجوہات ہیں. تو جس طریقے سے تباہی مچاتے جا رہے ہیں، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یوکرائن جو ہے نا، ہو سکتا ہے اگر یہ صورتحال رہی تو یوکرائن جو ہے نا یہ جنگ ہار جائے گا.
لیکن اس میں ایک چیز اور جو پیدا ہوئی ہے اب وہ یہ کہ روس نے جو یہ آپریشن یوکرائن شروع کیا تھا، ساتھ ہی ساتھ ابھی یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن پیوٹن نے اپنے آپریشن یورپ کا اعلان کر دیا ہے، اور جو آپریشن یورپ ہے نا یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس میں انہوں نے جارجیا کو اور فن لینڈ کو اور اپنا مالدووا کو انہوں نے باقاعدہ پوائنٹ کر دیا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے فوجیں لگانا شروع کر دی ہیں، اور جارجیا کے ساتھ تو ان کی بالکل ڈپلائمنٹ ہو چکی ہے۔ اور مجھے آج صبح پتہ لگا کہ فن لینڈ وغیرہ کے اوپر اور جو آکلینڈ وغیرہ پہ انہوں نے جو سیٹلائٹ وغیرہ لگائے ہیں وہاں بالکل ملٹری ریڈی ٹو اٹیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا صورتحال جو یہ امریکہ کے لیے بڑی پریشان کن ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایک محاذ پہ تو اٹکے ہوئے تھے رشیا کے ساتھ یوکرین میں، اگر یہاں سے 3 محاذ اور کھل جاتے ہیں اور پیچھے سے اگر چائنا جو ہے وہاں سے اگر شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ مت بھولیں کہ صدر شی جو ہیں وہ ابھی تیسری مرتبہ وہ صدر بن چکے ہیں، تو ان کے صدر بننے کے بعد ان کے جو ہے نا موقف میں سختی بھی آئی، ظاہر صدر بن گئے، عوام کا اعتماد حاصل ہے، تو اب ان کے پاس یہ بھی ایک ان کو سہولت ہو گئی کہ وہ بڑا کوئی فیصلہ لیں۔ اور چین کے لیے اس وقت سب سے بڑا فیصلہ میں سمجھتا ہوں وہ تائیوان ہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے چین، جو خبریں بین الاقوامی ایجنسی سے آ رہی ہیں، جو خفیہ ادارے جو ایک دوسرے کے ساتھ جو شیئر کرتے ہیں سفارت خانے، ان سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جو صدر شی نے جو تیسری مرتبہ صدر کا بالاف اٹھا لیا ہے اور جس طریقے سے ان کو اعتماد دیا جا رہا ہے قوم کی طرف سے بھی، تو توقع یہ کی جاتی کہ ہو سکتا ہے شاید وہ کوئی بہت بڑا قدم تائیوان کے حوالے سے اٹھا لیں۔ تو اس پس منظر کے اندر جو ہے نا امریکہ کو اب کھلبلی ہو گئی کہ ایک طرف تو یوکرین میں پھنسے، 2 ادھر، 3 طرف جارجیا فن لینڈ میں پھنس جائیں گے، چوتھی طرف سے کہیں اگر چین کا محاذ کھل گیا تو ایک اور مسئلہ، ادھر تو آپ کو پتہ ہے وہ جو تانا شاہ ہے شمالی کوریا کا وہ ویسے ہی دندناتے پھر رہے، لیکن ان تمام صورتحال کے درمیان جو ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی رشیا کی اور ایران کی اور اسرائیل کی ہے، کیونکہ اس وقت ایران اور سعودی عرب قریب ہو چکے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کا قریب ہونا یہ جو ہے نا امریکہ کے لیے بہت بڑی، امریکہ کی بہت بڑی اس کو ایک ڈز لگی ہے امریکہ کو، یہ لوگ نہیں بتا رہے آپ کو، لیکن امریکہ کا ایک بہت بڑا مشن جو ہے فلاپ ہوا، اور یہ مشن کس نے فلاپ کیا ہے؟ وہ چائنا نے کیا ہے۔ چین نے جو روایتی حریف ہیں یعنی سعودی عرب اور ایران، ان کو قریب کیا ہے، ان کے معاہدے کرا لیے، اور اگلے 2 مہینے کے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان کے پس پردہ رابطے چل رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ 2 مہینے میں ایک دوسرے کے سفارت خانے کھول لیں گے، لیکن چین نے ان کو معاہدہ یہ کرایا ہے، جو اصل معاہدے کی روح ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ سعودی عرب اور ایران دونوں ایک دوسرے کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کریں گے، اور جو ایک ان کی وہ لڑائی ہے نا مذہبی، یعنی ایک ایکسپورٹ کرنا ایک دوسرے کی طرف، پہلے سعودی عرب تو ایکسپورٹ کرتا تھا، خیر انہوں نے تو آفیشلی ختم ہی کر دیا، اب ایران پر کو بھی کہہ دیا کہ آپ اپنی چیز ادھر ایکسپورٹ نہیں کریں گے، اور نہ سعودی عرب کو کہا کہ نہ آپ اپنا انفلوئنس مذہبی ادھر ایکسپورٹ کریں گے، اور ایک چیز پر جو ہے مرکوز رکھی جائے گی، توجہ وہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کو کس طریقے سے اسرائیل سے اور امریکہ سے بچانا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نقطہ، بڑی بہترین ڈپلومیسی جو ہے اس وقت چائنا نے کی ہے، اور ایک اچھے نقطے کے اوپر ان 2 روایتی حریفوں کو اکٹھا کیا ہے۔ تو اب ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان اس تمام صورتحال میں کہاں کھڑا ہوا ہے، مطلب جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں ان کو چین جیسا، چین کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہود اور نصارہ سے آپ کو خطرہ ہے، جو ان روایتی رشیا سے یا چائنا سے آپ کو خطرہ نہیں ہے۔ اگر مسلم ممالک روس اور چائنا کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہتر ہوگا، اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ روس ہار گیا تو اگلا نشانہ نیٹو کا جو ہے وہ پھر اسلامی ممالک ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔